صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अश-शाकिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार शुक्र अदा फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
ارشاد باری تعالیٰ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تو اور زیادہ عطا کروں گا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا، تیری اطاعت کرنے والا، تیرے لیے مر مٹنے والا اور تیری ہی جانب رجوع اور انابت کرنے والا بنا۔ اے میرے پروردگار میری توبہ قبول فرما، میری حجت ثابت کر دے، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان راست فرما اور میرے سینے کو کینہ اور بغض جیسی لغزشوں سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، کسی نے کمال کی بات کہی تھی کہ تیر بولا کہ مجھے تیر جفا کہتے ہیں، عرض کہتی تھی کہ مجھے کرب و بلا کہتے ہیں، دیکھ کے معصوم کے حلقوم کو اور صورت کو موت کہتے ہیں، اسے ضرب قضا کہتے ہیں۔ بولے شبیر کے لبیک مصیبت آ جا، ابن حیدر ہوں مجھے کوہ صفا کہتے ہیں، اور عرش والوں کا یہ نعرہ تھا حسین ابن علی، ہم تجھے پیکر تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ 14 صدیاں پہلے آج کے دن ہی ایک گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسا پھول مہکا جس کی خوشبو سارے مدینہ میں پھیل گئی، اور مدینہ منورہ ہی کیا پورے عالم میں پھیل گئی، اور پورا عالم ہی کیا دنیا ہی نہیں آسمان میں بھی خوشبو پھیل گئی، جنت کے کونے کونے میں وہ خوشبو پھیلی۔ وہ مہکتا پھول کیا تھا جس کی آج میں اپنی جانب سے، اپنے ادارے کی جانب سے اور اپنے اسکالر کی جانب سے تمام اہل محبت اور پاک باز ماؤں کی اولاد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ان کا مولود مسعود ہوا۔ میری مراد سیدنا علی اصغر علیہ السلام۔ یہ ہستی وہ تھی جب دنیا میں آئی تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جو تھی خوشی وہ دیدنی تھی، اور جناب ام رباب کی جو تھی خوشی وہ بھی دیدنی تھی۔ اہل بیت اطہار سارے اتنے خوش تھے اس پھول کی، اس کا حسن جو تھا وہ یوں لگتا تھا جیسے چاند اتر کے آج مدینہ کے ایک آنگن میں آ گیا ہے۔ آج ان کا ذکر پاک ہم کریں گے۔ 6 ماہ کی پوری تاریخ عالم میں، ہماری خاص طور پہ تاریخ اسلام میں ان سے چھوٹا کوئی ایسا شہید نہیں، اور ان کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر یہ وہ خون مقدس ہے جس نے شجر اسلام کی آبیاری اس معصوم خون سے ہوئی ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو اسلام کو مٹانے کے لیے آتے ہیں وہ خود مٹ جاتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں مٹ سکتا، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ وہ جو محمد علی جوہر نے کہا تھا نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یزید ہر روز مرتا ہے، حسین ہر روز زندہ ہوتا ہے۔ حسین کی ہر روز نئی شان ہے، علی اصغر کی ہر روز ایک نئی شان ہے، علی اکبر کی ہر روز ایک نئی شان ہے، قاسم اون و محمد کی ہر روز ایک نئی شان ہے۔ یزید لعنتی پلید جو ہے اس پہ لوگ لعنتیں بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں، قیامت تک بھیجتے رہیں گے۔ آج سیدنا علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج پیر قمر الشکور احمد صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود، اور ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف علامہ محمد احمد برکاتی۔ آپ ان تینوں مہمانوں سے واقف ہیں، اور آخر میں حافظ عثمان چشتی سے آپ کو منقبت بارگاہ علی اصغر علیہ السلام میں سنواؤں گا۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر صاحب سے، پیر قمر الشکور احمد صاحب جی۔ اتنا معصوم 6 ماہ کا اپنی جان قربان کری اور مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 رجب المرجب ہے، اور 9 رجب 60 ہجری حضرت شہزادہ علی اصغر کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے جس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت رباب کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت رباب امراء القیس امراء القیس کلبی جو یمن کے رئیس تھے ان کی صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یمن سے مدینہ منورہ آ کر اسلام قبول کیا۔ تعارف ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمزاد ہیں، حسنین کریمین علیہ السلام سے ملے،
تو 3 بیٹیاں تھیں ان کی، اور اپنی تینوں بیٹیاں انہوں نے ایک حضرت مولا علی مرتضیٰ کے عقد میں دے دی، ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، اور ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کے باپ اور بیٹے حمزول بن گئے اس طرح۔ اور یہ انہوں نے ایک یہ سعادت سمیٹی کہ پورے کا پورا جو اہل بیت کا گلدستہ تھا حضرت مولا علی مرتضیٰ نسبتیں لے لی، اور اس طرح سے حضرت رباب جو ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زینت بنتی ہیں۔ اس قدر آپ کو تمام ازواج سے ہی محبت تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو، اور سبھی کے ساتھ آپ کا سلوک بہت پیارا، بہت برکت والا تھا۔ آپ کو خاص طور پر حضرت رباب کے ساتھ بہت زیادہ والہانہ محبت تھی۔ یہ حضرت سکینہ جو تھی وہ بھی بہن بھائی ہیں جی، ایک ہی ماں سے؟ جی حضرت رباب کی 2 ہی اولادیں ہیں، حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ اور حضرت شہزادہ علی اصغر، یہ 2 اولادیں ہیں ان کی۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی عظیم باپ امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ذات سے بھی اور ان کے نام سے بھی اتنا عشق تھا کہ انہوں نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام علی جو زین العابدین کہلوائے رکھا، دوسرے صاحبزادے کا نام علی جو شہزادہ علی اکبر کے نام سے معروف ہوئے، اور ان کا نام علی جو ہے وہ رکھا۔ وہ کون سا گورنر تھا جس نے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں ساری علی؟ کرنے لگا ہوں۔ اچھا، مروان نے ایک دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ایسی تجاہل عارفانہ کے طور پر مزاح کرتے ہوئے کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، طنز کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ تو اس نے کہا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ کہا ہاں ایک میرا اور بھائی بھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام بھی علی ہے۔ تو اس طرح اس نے کہا تمہارے باپ سب کے نام علی رکھیں گے جتنے بیٹے ہوں گے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جب گھر تشریف لائے تو خانہ اقدس میں آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو سرکار سید الشہداء نے فرمایا اگر مجھے میرا پروردگار 100 بیٹے بھی عطا فرمائے تو میں سب کے نام علی رکھوں گا۔ یہ ایک طرف تو حضرت مولا علی مرتضیٰ سے نسبت بھی ہے، دوسری طرف اس میں بہت بڑی سوچ کی بالیدگی اور فکر کی بلندی پائی جاتی ہے کہ علی نام اسماء الہیہ کی سے مستفیض ہے، اور علی کا معنی ہی بلند ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام جو خود عظیم پرواز کے حامل شہباز تھے، بلند پرواز کے حامل، انہیں اس نام سے دلچسپی کی یہ 2 وجوہات تھیں کہ ایک تو پدر گرامی کی نسبت، اور دوسرا اس نام کی جو معنوی عظمت ہے اس سے آپ کو بہت اور جو برکات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ فیصل ناصر، سیدنا علی اصغر، اتنی مختصر مدت، میں تو بات کا سوچتا ہوں حضور کہ سیدنا علی اصغر علیہ السلام اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں بھیجے، وہ تو ہر لمحے ایسا ہی ہے، ہر لمحے جنت میں ہیں، جنت میں دودھ پیا، کیا بات ہے، کیا قرآن بہشتی کا دودھ پیا ہے، کیا بات، اور جنت میں موجیں کر رہے ہیں اور آپ کی گفتگو بھی سن رہے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے جی۔ اگر ان کے پاس اگر ان کو جو موقع ملا یہ کربلا کے دن کا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس دن کو جو کربلا کا دن تھا اپنے صحابہ کو کئی بار کئی حوالوں سے بتایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے تھے کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کے علوم سیکھے ہیں،
فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ بَسَّسْتُهُ فِيكُمْ، امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، پہلی طرح کا علم تو میں نے تمہارے اندر پھیلا دیا، وَأَمَّا الْآخَرُ لَوْ بَسَّسْتُهُ فِيكُمْ لَقُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ، اور دوسری طرح کا علم اگر تمہارے اندر پھیلاؤں تو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے۔ اس پر علماء نے بڑی گفتگو کی کہ وہ کیا علوم ہوں گے، یقیناً بے شمار ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا تو پھر اس کی حد کوئی نہیں، لیکن ایک چیز حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طرز عمل کو سامنے رکھ کر بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رأس 60 سنۃ ومن امارۃ الصبیان، اے اللہ مجھے سن 60 ہجری کے خاتمے اور نوجوان لونڈوں کی حکمرانی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ جو علوم رسول اللہ سے ان کو ملے تھے، جن کی وجہ سے انہیں ڈر تھا کہ اگر پھیلا دوں تو گردن قلم ہو جائے، ان میں سے ایک یہ کربلا کا علم بھی تھا۔ بات بنتی ہے واقعہ ہی کہ میں بتاؤں گا تو وہ یزیدی جو ہیں وہ میرے سر پر چڑھ جائیں گے۔ وہ کربلا کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم نہیں کن کن کو عطا کیا ہوگا، آقا علیہ اور اس کی ساری ڈیٹیلز بیان کی ہوں گی۔ بالکل، یہ کربلا کا دکھ رسول اللہ کا دکھ ہے، کوئی اس کو عام نہ سمجھے، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا دکھ ہے۔ جس طرح رسول اللہ کے لیکن اس دن تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے تھے نا، گنبد خضرا کے مکین نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ہمارا تو ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے، اللہ کے فضل سے اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ ہمیں اٹھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے، ملاحظہ فرماتے ہیں، احادیث ہیں، قیامت تک ملاحظہ فرماتے ہیں۔ احادیث ہیں، بالکل احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں ان شہداء کا خون اکٹھا کرتے رہے، صحیح احادیث ہیں حضور علیہ السلام۔ اور میں تو ان کے مولود کی بات آج کر رہا ہوں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی، ولادت مبارکہ ہوئی، اس دن بھی گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور، بہت خوش، اور ان کے غم میں حضور کا غم، بالکل ان کی خوشی میں حضور کی خوشی۔ بالکل۔ اب مزے کی بات دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان کو چنا، جو آپ کئی بار کہتے ہیں نا یہ حسن انتخاب، اس معصوم بچے نے کیا لڑنا تھا یا کیا کرنا تھا، لیکن اللہ پاک نے ان شہداء کے ساتھ ان کو بھی چن لیا، حضرت شہزادہ علی اصغر کو، کہ اگر اس کے بعد کبھی شہید ہوتے تو یہ فضیلت جو آج کربلا کی تھی یہ نہیں ملنی تھی۔ تو آج جن کے وجود مسعود اور ولود مسعود کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی پیدائش رسول اللہ کی خوشی، ان کی شہادت حضور علیہ السلام کی مشہود، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور جب ان کا نام آتا ہے، آج آپ نے مبارکباد بھی دی، واقعی خوشی کی بات ہے، لیکن ان کا نام کربلا کے ساتھ جڑ گیا۔ ان کا نام آتے ہی کربلا کے ظلم اور وہ دکھ اور وہ کیفیت سامنے آ جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ابھی ان کی خوشیاں دیکھتے تھے، ابھی ان کی مسکراہٹ دیکھتے تھے، ان کو اپنے سینے پر کھلاتے تھے، اور ابھی ان کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ علامہ صاحب میری تو وہ جو نگاہ اللہ کریم نے عطا کی ہے نا، وہ دیکھ رہی ہے امام علی مقام نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، ان کے بوسے لے رہے ہیں، ان کو اپنا لعاب دہن چٹا رہے ہیں، سارے گھر میں خوشیاں اور خوشبو، اور سارے عالم میں آج ایک خاص قسم کی مہک محسوس ہو رہی ہے۔ صبح آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو جب گھر سے نکلا ہوں تو میں نے ایک کیفیت محسوس کی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب یہ باتیں جتنی بھی ہیں یہ یقیناً عشق و محبت سے لبریز ہیں، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاء پاشیاں نہ ختم ہوئی ہیں، نہ قیامت تک ختم ہو سکتی۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ اگر ہم براہ راست حضرت علی اصغر علیہ السلام کی حیات طیبہ پر غور کریں تو ظاہر ہے کہ 6 مہینے کا بچہ تو کوئی کام ورک کر کے نہیں دکھا سکتا، لیکن جہتیں کئی ایسی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے حصار میں لیتی ہیں اور انوار و تجلیات کے نزول کا باعث بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثلا حضرت سیدنا علی اصغر علیہ السلام، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اس ٹائم پہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک 56.5 برس تھی۔ ٹھیک، اور پیچھے جائیں تو خود جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تھی تب میرے نبی کی عمر مبارک 56.5 برس تھی۔ اللہ، واہ جی واہ، کیا جہت آپ نے بیان کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے اگر ہم یہ جوڑیں کہ امام حسین کی ولادت حضور کی خوشی اور حضرت علی اصغر کی ولادت حضرت امام حسین کی خوشی، پھر آپ کی ولادت پہ اگر ہم مزید غور کریں تو یہ مسلمہ بات ہے کہ دور فاروقی میں
حضرت سیدہ رباب کا سرکار امام علی مقام کے ساتھ نکاح مبارک ہوا، اور اس کا کوئی سن تو متعین نہیں ہے بظاہر، ٹھیک ہے، لیکن دور فاروقی کنفرم ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت جب آپ پہ حملہ ہوا ہے تب یہ ہم ایک اندازہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جب آپ پہ حملہ ہوا تو اس وقت سن 23 ہجری 26 ماہ ذی الحج تھی، ٹھیک ہے، تو 23 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک اگر ہم یہ پیریڈ بنائیں تو 36 سال یا جتنا کم و بیش عرصہ بنتا ہے، بلکہ 40 برس بھی اگر کہیں کہ نکاح کے بعد حضرت علی اصغر کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ حضرت رباب کی شادی کو 40 سال جناب گزرے، سکینہ کی تو پہلے ولادت ہاں جی ہوئی، ان کی ان سے پہلے، وہ بڑی تھی۔ اب ایک بچے کی ولادت کے لیے اس ماں نے کتنی دعائیں کی ہوں گی؟ 40 برس کا ایک چلہ لگا تو ایک علی اصغر آئے، واہ 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 واہ، ایک حیات جاویدانی گزری ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنے وقت کے بعد اگر حاصل ہو رہی ہے، اب یہ دشمن کیا جانے کہ اس کی عظمت کیا تھی۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، یہ فیضان ہے حضرت امام حضرت ربیع بن عبداللہ، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک دفعہ ایک نقطہ بیان کیا جس کو حضرت امام جعفر صادق نے بہت زیادہ پسند فرمایا اور تحسین کی ان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے، ہارون چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، اولاد میں نبوت جو چلی ہے وہ چھوٹے بھائی حضرت ہارون کی چلی ہے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کی اولاد سے نبوت نہیں چلی۔ ٹھیک، تو وہ فرمانے لگے حسن اور حسین بھی دونوں بھائی تھے، ہاں، حسن بڑے اور حسین چھوٹے، تو ادھر امامت چلی ہے تو امام علی مقام امام حسین کی اولاد سے چلی۔ واہ واہ تو واہ، حضرت امام جعفر صادق نے جب یہ سنا تو کہنے لگے احسنت، تو نے بہت ہی حسین بات کی۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ ساری جہتیں جو ہیں امام علی مقام امام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جو عطا ہو رہی ہیں، اور اب آپ آگے دیکھیے یہ کون عظیم ہستیاں ہیں، ان کی شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا تھا، یہ محب طبری نے ذخائر العقبہ میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، حضرت عمر فاروق کا فرمان کوٹ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں عیادت بنی ہاشم سنت سبحان اللہ، وزیارتہم نافلہ۔ واہ، بنی ہاشم یہ تو آل نبی ہے نا، بنی ہاشم کا کوئی بھی فرد ہو، حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت کرو، تمہیں سنتیں ادا کرنے کا ثواب نصیب ہو۔ اللہ، وزیارتہم نافلہ، اور کوئی نفل نہ پڑھو، بس ان کی زیارت کرتے رہو، تمہیں یہ بھی نوافل کا ثواب۔ یہ رحماء بینہم کی کیا عملی تفسیر آپ نے بیان کر دی۔ اور اس بات کو آگے بڑھائیے، ان کی زیارت، آل نبی کی زیارت نفلوں کا ثواب ہے، اور اس حدیث کو اگر حدیث قدسی کو ملائیں تو بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے، اور آسان ترجمہ کر دیں کہ آل نبی کی زیارت کر کر کے بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا وہ پہلو جی، من رانی فقد را الحق، سبحان اللہ، تو وہ وہی جھلکیاں یہاں پہ نظر آ رہی، وہی پرتاؤ یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس ہستی کے محبوب ہیں جو خود محبوب خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اس ہستی کے آپ محبوب ہیں، بے اور شک۔ حضرت شہزادہ علی اصغر ان کی آغوش میں تشریف لاتے ہیں، ان کے گھر کی زینت بنتے ہیں، اور حضرت امام حسین جن علیہ لبوں السلام کو کا جن لبوں کو اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے تھے، وہ لب اس حضرت معصوم علی پھول اصغر کو چوم چوستے رہے ہیں، تاثیر تو آگے اور ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اس زبان اقدس کو بھی چوستے ہیں جو زبان حضور چوسا کرتے تھے، گویا وہ آپ نے جو فرمایا مرانی فقد را الحق، وہ بالکل اس طرح آگے ترتیل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے وہ بات کہ کتنی عظمتیں ہیں جو ان کے دامن میں آ رہی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب نہ ایسا مار کا دیکھے گی چشم کائنات، تیر ادھر نکلے ادھر بچوں کے سینے بڑھ گئے، اور تیر کھا کر مسکرانا زخم کھا کر جھومنا، جان دینے میں جوان مردوں سے بچے بڑھ گئے. جی پیر صاحب. سوچنے والی اور دیکھنے والی یہ بات ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جتنی شانیں اور جتنی عظمتیں ہیں ان کو بیان کس نے کیا ہے؟ ان کو بیان حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. سید کل جہاں، جی سید کل جہاں نے بیان فرمایا ہے، اور اس کی روایات مناظر کو دیکھنے کے بعد امت تک پہنچایا. ازواج مطہرات علیہ السلام نے، اہل بیت اطہار نے، اور سیدنا عمر فاروق کے رضی پیارے اللہ صحابہ علیہ رضوان نے یہ سارے مناظر جیسے دیکھے، اس کو آگے بیان کیا کہ آقا کتنا پیار فرماتے تھے. تو وہ آغوش اس میں آج حضرت شہزادہ علی اصغر اس آغوش کی زینت ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام ان سے پیار فرما رہے ہیں. اور یہ جانتے ہوئے بھی، جیسے آپ نے ابتداً گفتگو ہوئی، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ کربلا میں یہ نام شامل ہے اور ان کا حصہ ہے اس میں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے پسند کر لیا ہے. ان کی محبت، ان سے والہانہ پیار اور ان سے شفقت جو ہے اس لیے بھی تھی سرکار سید الشہداء کو کہ وہ کام جو بڑے نہیں کر سکیں گے وہ یہ شخصیت ہے، یہ ہستی ہے جو کرے گی. گویا شبیر کے ہاتھوں پہ جو دم توڑ رہا ہے کم سن ہے مگر قائد ارباب وفا ہے. سبحان اللہ. جی ناصر، اصغر بھی تمنائے شہادت لیے دل میں، شبیر کے چہرے کی طرف دیکھ رہا. واہ 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 واہ. حضور دیکھیں، معصوم بچہ کوئی بھی فوت ہو جائے تو ہم اس کا نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو ایک دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطن وجعلہ لنا اجرن و ظہرن وجعلہ لنا شافعتن و مشفعہ، کہ اس کو ہمارے لیے فرط بنا دے. مطلب معصوم بچہ جو بھی فوت ہوتا ہے وہ جا کے جو اس کا جنازہ پڑھنے والے ہیں ان سب کے لیے آگے اللہ کی بارگاہ میں اہتمام کرتا ہے. جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا، انی فرط لکم علی الحوض، میں حوض پر تمہارا اہتمام کروں گا تمہاری میزبانی کا. اور عام بچہ اپنا جنازہ پڑھنے والوں کے لیے اجر بن جاتا ہے، ذخر بن جاتا ہے، ان کی شفاعت کرنے والا اور اس کی شفاعت سنی جاتی ہے وہ بن جاتا ہے. تو کہاں علی اصغر اور پھر کہاں شہادت. اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایمان کی بات ہے حضور، یہ ساری امت مصطفیٰ کے لیے فرط بھی ہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ اس ایک بچے کے صدقے معاف کر دے گا. آمین. کہ انہوں نے جو قربانی حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں دے دی، اتنی عظیم قربانی ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس لمحے میں آپ کی مظلومیت، ایک بات یاد رکھنی چاہیے حضور، کہ یہ جو شہادت امام حسین قیامت تک مرگ یزید بن گئی، اس میں بنیادی طور پر مظلومیت تھی امام حسین پر ہونے والا ظلم، اور اس ظلم کی انتہا ہے کہ ایک چھوٹا سا پھول جو ہاتھوں میں شہید کر دیا گیا. واہ. اچھا جی، علامہ صاحب البدایہ والنہایہ آپ تو بڑی زبردست، یہ آپ نے تو ساری گوٹی ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کے خون کو ہاتھوں میں ڈالا، چلو میں لیا وہ جو پانی تھا، ان کا خون جو تھا مبارک، اور اسے آسمان کی طرف اچھال کر فرمایا، اے میرے رب، اگر تو نے کسی وجہ سے ہم سے آسمانی مدد کو روک لیا ہے تو وہی کر جو تیری مصلحت ہو، اور ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے. آپ کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے حسین، اس بچے کو رخصت کرو، اس کے لیے جنت میں ایک داعیہ مقرر کر دی گئی ہے. اب وہ سیدنا قاسم والا واقعہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو گیا ہوگا. وہ بھی ایک جہت اس کے ساتھ ٹچ ہو گئی. کیا بات ہے کہ وہاں بھی حوران بہشتی جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ سے فرماتے ہیں، خدیجہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھا دوں کہ حوریں قاسم کو جنت میں دودھ پلا رہی ہیں. اور وہ فکرہ تو جی جان ہے نا، میں کہتا ہوں کتابوں پہ، کئی کتابوں میں بھاری ہے
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین آ گیا. آپ نے فرمایا ہم نے کو رب کو دیکھا تھا, آپ نے کہا رب ہے تو ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا حوران بہشتی دودھ پلا رہی ہیں قاسم کو, تو مجھے یقین آ گیا, مجھے تسلی آ گئی, قرار آ گیا کہ واقعی پیار. جی اس میں تو یہ بات واضح ہوگی نا کہ ایک بیوی اپنے خامند کے قول و فعل اور اس کے نشیب و فراز زندگی کے سب کچھ جانتی ہے, اور اس کے بعد ایک بیوی اپنے خامند کے اوپر اس قدر اعتماد کرے تو وہ صرف اور صرف سیدہ خدیجہ کی ذات ہی ہو سکتی. کیا مقام تھا. ایک درجہ ہے جو سب سے بلند تر ہے, وہ ہے درجہ احسان, اور یہ بخاری مسلم سب میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور درجہ احسان جو حدیث جبریل میں انہوں نے عرض کیا تھا, تو آپ نے فرمایا تھا انت عبد اللہ کأنک ترا, اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے. دوسری حدیث کو لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص راہ خدا میں درجہ شہادت پہ فائز ہوتا ہے تو اس کو کائنات کی سب سے عظیم نعمت دیدار خداوندی نصیب ہوتا ہے. اسی لمحے جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کو ذات الہی کا دیدار. اور یہ عام شہید ہے, عام شہید ہے. اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جس کا ہو, اور اس میں اگر یہ دیکھیں جو حضور فرماتے ہیں کہ جب شہید کو یہ کہا جائے گا قیامت میں کہ خواہش کر, تو وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے, میں پھر تیری راہ میں قتل ہوں, اور وہ نظارہ جو میں بار بار حاصل. اب یہ نظارہ حضرت امام علی مقام اور سب نے جو خود حاصل کیا, تو کیا امام کی آل پاک میں سے یہ پھول اس سے محروم رہتا؟ واہ, اس کو بھی وہی درجہ احسان دلوایا ہے. واہ 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 واہ, یہ ہے درجہ احسان کا ان کے ساتھ, اور سینے پہ لٹایا ہے. جی بے شک. آپ کو پتہ ہے نا قبر انور میں امام علی مقام کے سینے پہ جو تھے علی اصغر, ان کو لٹایا گیا. تو یہ غازی صاحب یہ ہیں تو ابھی 6 ماہ کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان پہ عنایات کی. اور ہم جو ذکر خیر کر رہے ہیں اس میں اگر یہ بات میں عرض کر دوں جو حجت اللہ علی العالمین میں علامہ یوسف نبہانی نے, اور شرح الصدور میں امام سیوطی نے, اور بالتفصیل یہ روایت تاریخ ابن عساکر میں, تاریخ مدینہ دمشق میں امام ابن عساکر نے بیان کی ہے. انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام محدث تھے ثور بن یزید. انہوں نے دیکھا ایک اور شخص کو خواب میں جن کا نام تھا کمیت بن زید. ان کا حال پوچھا, اور یہ کمیت بن زید انہی دنوں ان کی ولادت ہوئی تھی جن دنوں یہ واقعہ کربلا ہو رہا. اچھا. یہ بہت بڑے محب اہل بیت تھے اور ان کی شان میں مدح سرائی کیا کرتے تھے, بہت زیادہ انہوں نے لکھا ہے. بلکہ ابن عساکر نے لکھا کہ میں نے ان کے 5000 سے زائد اشعار پڑھے ہوئے. اللہ اکبر, اتنے بڑے شاعر تھے. تو خواب میں دیکھا ثور بن یزید نے کمیت بن زید کو, اور کہنے لگے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا. ان نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور رحیم ہے, بہت عنایت کی ہے, بہت میرے اوپر فضل و کرم کیا ہے. اب کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ اب حال یہ ہے کہ میں نے آل نبی کی مدح میں اشعار لکھے تھے, ہر شعر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہر روز میرا درجہ بلند فرمایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. اور پھر کہا ہے کہ الی یوم القیامہ, یہ قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے وہ میرا درجہ بلند فرماتا ہی رہے گا. سبحان اللہ. تو یہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت پہ خصوصاً, یہ اگر ان تمام چیزوں کو ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی خیرات سے ہم محروم نہیں ہیں. سبحان اللہ. ہماری جھولیاں بھر رہی ہیں. ایسا ہی ہے. اور جس کے بچوں کو اگر محبت دی جائے, تو ہمارے دیہاتوں میں آج تک ماحول ہے کہ جو مانگنے آتے ہیں جن کے گھر میں نیا بچہ, تو اس کو اٹھا کے ذرا وہ اپنا وجد محبت دکھاتے ہیں, پھر کچھ نہ بھی دینا ہو تو کچھ نہ کچھ تو دے دیتا ہے. تو جن کے بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں, آب تطہیر سے جس پہ پودے بنے, جس میں پودے جمے, جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. تو یہ ہے غازی صاحب حضرت سیدنا عبداللہ, ان کا نام لکھا گیا ہے, علی اصغر علیہ السلام. ان کے حیات طیبہ پہ اگر ہم مزید آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا غم جس ماں نے 40 برس انتظار کیا, انہوں نے بعد میں 1 سال پھر ان کے درد میں گزارا. اور 1 سال کے اندر آتا ہے ٹھنڈا پانی نہیں پیا, نیچے بھی نہیں گئی, ٹھنڈا پانی نہیں پیا, سائے کے نیچے نہیں بیٹھی, اور وہ غم. ایسی بات ہے جی. پھر علی اصغر جیسا بیٹا, ایسا حسن میں, جمال میں, کمال میں, وہ اسی عمر میں کیا درجات اللہ نے اور اس بارے میں کچھ محدثین نے لکھا ہے کہ عین یہ شباہت حسین تھے. سبحان. 6 ماہ کی عمر میں جو حضرت امام حسین کی شباہت تھی وہ ان کی تھی. جنہوں نے امام علی مقام کا بچپن دیکھنا ہوتا تھا وہ حضرت علی اصغر کی زیارت کیا کرتے کہ اس سے حضرت امام علی مقام کا وہ بچپن سامنے آ رہا ہے, یہ ان کی تصویر ہے.
حضرت سیدنا علی اصغر علیہ السلام کو اگر ہم یہ کہیں کہ جتنے بھی بچے ابھی جو پروفیسر صاحب نے پڑھا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطم ولا، تو یہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتخاب ہے کہ جس کو جو درجہ بلند دیتا ہے پھر اس درجے کے مطابق جتنے پیچھے آنے والے ہیں ان کو اسی لائن میں کھڑا کرتا ہے۔ اگر شہداء کی لسٹ بنے گی، فہرست بنے گی، تو میرا عشق و وجدان اور میری تحقیق یہی کہتی ہے کہ جو بچے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے قیام میں بھی جو اس طرح ظلم و ستم ہوئے ہیں، یقیناً ان تمام بچوں کی علم برداری بروز معاشر حضرت علی اصغر کے ہاتھوں۔ وہاں امام شامل کے ساتھ جو خواتین تھیں اور جب یہ حملہ ہوا زار آئے اور کمیونسٹ، تو انہوں نے جہاد کیا اور اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کے انہوں نے مارا جب سارا اسلحہ ان پر ختم ہو گیا تھا، اپنے بچے اس طرح شہید ہو گئے۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی تھی، علی اصغر علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس سے یہ حوصلے ماؤں کو ملے کہ انہوں نے اپنے بچے قربان کیے کفر کے خلاف جہاد کرتے ہوئے۔ جی اب اس بات کو تھوڑا پیچھے چلیں جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ سے طلب فرمایا تھا کہ آپ قربانی پیش کرو، مال دو، جو کچھ بھی، تو اس میں ایک صحابیہ کیا حضور کی خدمت میں وہ حاضر نہیں ہوئی تھی جو 6 ماہ کا بچہ لے کے آ گئی تھی؟ ہاں صبح کے وقت مسجد نبوی کے باہر کہ یا رسول اللہ میرا جو خامد تھا وہ تو پہلے شہید ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں، اس بچے کو لے جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ بچہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا چلے آپ کی طرف آنے والے تیر ہی کو روک لے گا، اس کو آگے کر دیجئے۔ تو یہ غازی صاحب یہ وہ عظیم جہتے ہیں اس ہستی کے ساتھ چاروں طرف سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جس طرح وہ ہمارے ہیں نا فیصل آباد کا گھنٹہ گھر سارے بازار ادھر آتے ہیں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں ایسی تمام عظمتیں سمٹ کے حضرت علی اصغر کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی اصغر کا جو نام مقدس ہے اس پہ ابھی بات ہوئی کہ 1000 بیٹا بھی ہو تو بھی میں ان کے نام یہی رکھوں گا، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ 2 تو بعد میں اور بھی آئے ہیں جن کے نام علی رکھے گئے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام ہے، حضرت سیدنا امام علی نقی علیہ السلام ہے، علی تقی ہے، ہاں جی محمد تقی۔ اب ہم تھوڑا پیچھے جائیں جو ابھی بات کی تھی قبلہ پیر صاحب نے، تو اس میں اگر میں یہ بات کہوں تو یہ زیادہ اور وزن بنتا ہے اس بات کا کہ خود حضرت علی کا نام علی کس نے رکھا تھا؟ وہ میرے مصطفیٰ نے رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب تک علی نام رکھا جائے گا نام مولا علی کی بلند ہوگی اور زبان اور بات میرے مصطفیٰ کی بلند ہوتی رہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہو چکی اور بار بار قرآن پاک میں آیات مقدسہ کا نزول ہوتا رہا جس میں اللہ کے اسم صفاتی جو ہے وہ علی استعمال ہوتا رہا، تو صحابہ میں سے تابعین تبع تابعین کسی نے کبھی حضرت علی کے نام کو شرک کیا تو نہیں کہا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ علی تو اللہ یہ آپ کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں جو اللہ اپنے بندوں سے ظاہر کیا کرتا ہے، تو صفت علویت اللہ کی جو ہے وہ حضرت مولا علی اور ان کی آل پاک ان کی اولاد پاک کے ہاتھوں ظاہر ہو، اور یہ حضرت سیدنا علی اصغر اسی چیز کا ایک ہمارے سامنے سرسبد گل ہے۔ قرآن حکیم میں بھی تو اہل بیت آر کی شان میں بڑی آیات ہے، بلکہ پورا قرآن ہی بڑا پر ان کی شان میں جی ہے۔ میں 2 واقعات چھوٹے چھوٹے اگر جی ضرور ضرور۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کربلا کا اب ذکر آ گیا تو میں یہ عرض کروں کہ تمام مورخین نے بھی اور تذکرہ نگاروں نے اس کو بالاتفاق بیان کیا ہے کہ لشکر اشقیاء 9 محرم کو حملہ کرنا چاہتا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں روکا اور کہا، یعنی حضرت عباس کو بھیجا 1 رات کی مہلت، جسے فرمایا یہ گیا تھا کہ ہمیں عبادت کرنے کے لیے 1 رات کی مہلت دے دو۔ لیکن اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ اس میں اصل راز یہ ہے کہ قربانی کی سب سے کم عمر 6 ماہ ہے، اور حضرت شہزادہ علی اصغر کی 1 رات گزار کے وہ عمر پوری ہوتی تھی، اس لیے سرکار نے 1 رات مانگی تھی۔ اور قربانی بھی بعض نے لکھا ہے کہ 6 ماہ کی سب سے کم عمر یعنی قربانی جو ہے اس کی 6 ماہ، اس لیے 1 رات مانگی تھی۔ اور ایک بات حضرت سیدہ رباب سلام اللہ علیہ کی وہ آپ کے ذوق کے نظر میں عرض کرتا ہوں کہ جب واپس لوٹے ہیں مدینہ منورہ تو اس وقت چونکہ وہ ایک بہت اچھے خاندان سے تھیں، بہت سارے لوگوں نے پیغام نکاح جو ہیں وہ بھیجے عدت گزرنے کے بعد۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بننے کے بعد کسی غیرے کی بہو کیسے بن جاؤں۔ بہت شکریہ آپ کا تینوں مہمانوں کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا
حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. سورہ یوسف کی یہ فضیلت ہے، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے بچوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کے تمام مراحل کو آسان فرمائے گا. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور سنوار دیتا ہے. جی عثمان چشتی. حسین ابن علی کا نور پارا ہے علی اصغر، حسین ابن علی کا نور پارا ہے علی اصغر، علی کے حسن کا نوری نظارہ ہے علی اصغر، گل نوخیز ہے سرکار دو عالم کے گلشن کا، گل نوخیز ہے سرکار دو عالم کے گلشن کا، جناب فاطمہ زہرا کا پیارا ہے علی اصغر، ہے سارے خاندان ہاشمی میں رنگ خوشیوں کے، ہے سارے خاندان ہاشمی میں رنگ خوشیوں کے، ملا ساجد علی اکبر کو ننھا ہے علی اصغر، ملا ساجد علی اکبر کو ننھا ہے علی اصغر، حسین ابن علی کا نور پارا ہے علی اصغر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.